لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون. ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ بہت ہی غم و الم کی تاریخ. آج کی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حسنین یتیم ہوئے، زینب و کلثوم یتیم ہوئی. میرے عزیزو، بات چل رہی تھی بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے نماز کو قائم کیا، جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کیا. جہاں اللہ نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا، اسی قرآن میں خالق کائنات نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور اللہ نے اطاعت کو اپنی محبوبیت بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب، تم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو. یحببکم اللہ. اگر تم نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی پیروی کی، اللہ تمہیں چاہے گا، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. تو قرآن نے 2 چیزوں کا استعمال کیا ہے، ایک اطاعت اور اتباع. جہاں اللہ نے اپنے سلسلے میں حکم دیا ہے وہاں لفظ اطاعت کو استعمال کیا ہے، اور جہاں رسول کی پیروی کا حکم دیا وہاں اطاعت کا بھی لفظ استعمال کیا ہے اور اتباع کا بھی لفظ استعمال کیا ہے. اتباع اور اطاعت، ان دونوں الفاظ کے معنی اگر اردو میں لیے جائیں تو ایک ہی ہے، پیروی کے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں؟ اطاعت، میں نے اپنے کسی عزیز سے، کسی دوست سے کہا کہ 1 گلاس پانی لے آؤ، اس نے اطاعت کی، وہ گیا اور 1 گلاس پانی لے کے آیا. لیکن اتباع کیا ہے؟ کہ اتباع یہ ہے کہ میں نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ میرے لیے 1 گلاس پانی لاؤ، اور دیکھو ویسے ہی لانا جیسے میں لاتا ہوں، جس طریقے سے میں لاتا ہوں، جیسے میں گلاس کو دھوتا ہوں، جیسے میں گلاس کو پکڑتا ہوں، جتنا پانی میں گلاس میں بھرتا ہوں ویسے ہی لے کر آؤ جیسے میں. اسے کہتے ہیں اتباع. اللہ نے سارے احکامات بھیج دیے لیکن کر کے نہیں دکھایا، چونکہ وہ خالق کائنات ہے. اللہ نے اپنی اطاعت چاہی ہے، رسول کی بھی اطاعت چاہیے، اور جہاں رسول کی اطاعت چاہیے وہاں اتباع بھی چاہیے. اتباع کیا؟ اب رسول کی اتباع کیا؟ رسول کی اتباع یہ ہوگی کہ اگر رسول نے غدیر میں جس طریقے سے مولا بنایا علی کو ویسے ہم مانیں، جس طریقے سے حسین سے محبت کی رسول نے اس طریقے سے ہم حسین سے محبت کریں، جس طریقے سے رسول نے نماز کو پڑھی ویسے ہم نماز پڑھیں، تو یہ اتباع ہوگی. نماز کا حکم دیا وہ مان لیا، یہ اطاعت ہے. اتباع یعنی رسول نے جیسے عمل کیا ہے، جس طریقے سے در سیدہ پہ رسول نے سلام کیا ہے اس طریقے سے ہم سلام کریں تو اتباع ہے. اور میرے عزیزو، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر ہم محب ہیں
اگر ہم موالیان حیدر کرار ہیں، اگر مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا قرب، چونکہ ولایت کے معنیوں میں سے ایک معنی ہے تقرب، قربت کے معنی ہے، قریب ہونے کے معنی، اگر ہم موالیان اہل بیت ہیں تو ہمارا قرب ان کی صنفیت میں بھی ہونا چاہیے. اور صنفیت کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی صنفیت کیا ہے، یہ طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ہمیں بھی طاہر ہونا چاہیے. یہ انفاق کرتے ہیں، یہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. ان کی صنفیت یہ ہے. ان کی صنفیت عدالت ہے، اور میرے مولا نے عدالت کو تو اپنے آخری لمحات میں عدالت کو قائم کیا ہے. جیسا کہ وصیت نامہ مولا کائنات نے جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی تھی، کیا وصیت کی تھی؟ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. وَأَلَّا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دیکھو دنیا کے پیچھے مت بھاگنا، چاہے وہ تمہارے پاس آئے، تم دنیا کے پیچھے مت بھاگنا. وَلَا تَأْسَفَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا سُوَيَ عَنْكُمَا، اور دیکھو اگر دنیا کی کوئی چیز تم سے ضائع ہو جائے تو اس پہ افسوس مت کرنا. وَقُولَ بِالْحَقِّ، جب بھی بولنا، جب بھی بات کرنا حق بولنا. وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ لِلْآخِرَةِ، اور جو بھی عمل انجام دینا اجر کے لیے، ثواب کے لیے، آخرت کے لیے انجام دینا. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصَمًا، اور ظالموں کے لیے ہمیشہ دشمن رہنا، ظالموں کو اپنا دوست مت بنانا. وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور مظلوم کا مددگار رہنا، حمایتی رہنا. اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. وَجَمِيعِ وَلَدِي، ابھی صرف امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی تھی، اب وصیت کرتے ہیں اوصیکما، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں. وَجَمِيعَ وَلَدِي، اور اپنی تمام اولاد کو. امام کی تمام اولاد کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت تک جو سادات ہیں ان کو بھی وصیت ہو رہی ہے، اولاد میں سادات آ جائیں گے. وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي، اور اپنے تمام اہل کو. وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اب بات آگے بھی بڑھ گئی، صرف اولاد کو نہیں بلکہ جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے، میں ان سب کو وصیت کر رہا ہوں، چاہنے والوں کو وصیت کر رہے ہیں میرے مولا. بے تقوی اللہ، تقوی الہی، اللہ سے ڈرو. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے امور میں نظم پیدا کرو. نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھو، روزے کا اگر ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھو، انفاق کا ٹائم ہے تو انفاق کرو، خرچ کرو، لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرو. کورونا ہے، بیماری ہے، اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں بے روزگار ہو گئے، اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنَكُمْ، اور اپنے درمیان اصلاح کرو. اب اصلاح کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، جو نامہ لکھ رہے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نہیں نکل رہا ہوں شر پیدا کرنے کے لیے، عداوت کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، میں جو نکل رہا ہوں، میرا جو قیام ہے طلب اصلاح ہے، رسول کی یعنی اپنے جد کی امت میں اصلاح پیدا کرنا. تو امام حسین کا مقصد جو ہے اصلاح ہے. اگر ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں تو ہمیں بھی امت رسول کے درمیان اصلاح کرنا چاہیے، مومنین کے درمیان اصلاح کرنا چاہیے. اور اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینکم، بے شک تمام کے تمام مومنین بھائی ہیں، آپس میں ان کے درمیان اصلاح کرو. اور اس کے بعد جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، وَالضَّمِّ، اپنی دعا میں فرماتے ہیں، وَالضَّمِّ اہل الفرقہ، پروردگار مجھے تفرقے بازی سے بچا، وَإِصْلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اصلاح کروں لوگوں کے درمیان. مولا کائنات فرماتے ہیں ایاکم والفرقۃ، بچو تفرقے بازی سے، جدائی سے. فإن الشاذ من الناس للشیطان، اس لیے کہ جو جدا ہو جاتے ہیں وہ شیطان کے لقمہ ہو جاتے ہیں. کما ان الشاذ من الغنم للذئب، جس طریقے سے
گوسفند کے جھنڈ سے گوسفند جب جدا ہو جاتا ہے تو وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مومنین کے درمیان سے کوئی انسان اگر جدا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کے شکار ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصلاح کے لیے حکم دیا گیا، اصلاح، آپس میں اصلاح، و اصلاح صلاح ذات البین، جیسا پھر اس کے بعد مولا کائنات فإنی سمعت جدکما، اس لیے کہ میں نے تمہارے جد سے سنا ہے اصلاح کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من اعمت الصلاۃ والصیام، دو لوگوں کے درمیان آپس میں اصلاح کرنا افضل ہے عام نماز اور روزے سے، یعنی مستحب نماز اور روزے سے افضل ہے اگر دو لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مولا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے واسطے یتیموں کے بارے میں، فلا تغب افواہہم، کہیں ایسا نہ ہو یہ بھوکے رہ جائیں، فاقے کریں، ولا یضیعوا بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یہ ضائع ہو جائے، اب اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا کے واسطے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، فإنہم وصیۃ نبیکم، اس لیے کہ پڑوسیوں کے سلسلے میں نبی کی وصیت ہے، ما زال یوصی بہم، جس وقت تمہارے جد نبی وصیت کر رہے تھے، حتی ظننا انہ سیورثوہم، میں نے فکر کی کہیں ایسا نہیں کہ انہیں بھی میراث رسول اللہ دے دیں، پڑوسیوں کو اتنی اہمیت ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں رسول اللہ کی نگاہ میں۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ فی القرآن، خدا کے واسطے قرآن، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو اس قرآن پہ تمہارے غیر سبقت حاصل کرنے ہیں، اس کے سلسلے میں عمل کرنے پر، اس سے فائدہ اٹھانے میں، قرآن کے بارے میں فکر کرو۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، یہ وصیت ہے میرے مولا کی، نماز، قرآن کی تلاوت، ماہ رمضان میں اگر کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اللہ فی الصلاۃ، اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، میں مولا کا ماننے والا ہوں، اور مولا نے وصیت کی ہے، اگر وصیت کوئی انسان کر کے جائے اور اس وصیت پر عمل نہ کرے تو انسان گنہگار ہے۔ تو ہم کتنے گنہگار ہوں گے؟ ایک تو مولا کی وصیت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، اس اعتبار سے گناہ، اور دوسرے نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور تمام چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، اس اعتبار سے بھی گناہ۔ مولا کی وصیت ہے میرے عزیزوں، نماز مولا کی وصیت ہے تمام مومنین کے لیے، قیامت تک کے مومنین کے لیے وصیت ہے مولا کی نماز۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا اللہم لعن من ترک الصلاۃ متعمدا، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دے۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، خدا کے واسطے نماز کے بارے میں، فإنہا عمود دینکم، اس لیے کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں، خدا کے واسطے خانہ کعبہ کے بارے میں، لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک باقی ہو اسے تنہا مت چھوڑنا، یعنی حج کرتے رہنا۔ فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر تم نے تنہا چھوڑ دیا تو پھر تمہیں نہیں ملے گا، یہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فی الجہاد، خدا کے واسطے جہاد دو طرح کا ہوتا ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف۔ فی الجہاد باموالکم، جہاد کرو اپنے مال کے ذریعے۔ اس وقت مال کے ذریعے جہاد کیا ہے؟ کورونا ہے، وبا ہے، لوگ پریشان ہیں، مال اگر اللہ نے دیا ہے تو مولا کی وصیت ہے جہاد کرو مال کے ذریعے، لوگوں کو مال کے ذریعے مدد کرو۔ وانفسکم، اپنے نفوس کے ذریعے، والسنتکم، اپنی زبان کے ذریعے، مولا کی وصیت ہے اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے جہاد کیا ہوگا؟ یعنی اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم اسے برائی سے روکیں، تو یہ جہاد ہوگا اور مولا کی وصیت پر عمل ہوگا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد مولا کائنات عدل، مولا کائنات کے جو لوگ دوست تھے عدل کی بنیاد پہ، اور جو لوگ دشمن تھے عدل کی بنیاد پہ دشمن تھے، اور مولا کی سنقیت ہے عدل، مولا عادل تھے۔ ہمیں بھی اگر ہم مولا کے قریب ہیں تو ہمیں بھی عادل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات وعلیکم بالتواصل، تمہارے لیے ضروری ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہو، رابطہ رکھو، والتبازل، اور بخشش کرو، خرچ کرو ایک دوسرے کے اوپر، وإیاکم تدابر،
ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو، بلا آ گئی ہے تو بھاگو مت، منہ مت پھیرو، واتقاتو اور قطع تعلق مت کرو، لا تترکوا الامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مت چھوڑنا، مولا کی وصیت ہے۔ وَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اگر تم نے چھوڑ دیا امر بالمعروف کو اور ان وصیتوں پہ عمل نہیں کیا تو تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے لوگ، شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اس وقت جب تم اللہ کو پکارو گے تو اللہ تمہاری نہیں سنے گا اگر تم نے وصیت پر عمل نہیں کیا۔ ثُمَّ قال، اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المؤمنین اللہ تقتلوا النبی الا قاتلی۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو اور یہ کہہ کر کہ علی قتل کر دیے گئے، میں خود قصاص لوں گا اگر میں زندہ رہا، چونکہ مجھے اس نے ایک ضربت ماری ہے۔ انظروا، اور دیکھو اولاد عبد المطلب، اذا انا مت من ضربت یازی، یہ جو مجھے ضربت لگی ہے اگر میں اس ضربت سے مر جاؤں، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، تو اسے صرف ایک ضربت لگانا مولا کائنات کی عدالت ہے، ایک مارا ہے تو ایک ہی لگانا، ایک سے زیادہ ضربت نہ لگنے پائے۔ آخری وقت میں مولا کائنات نے عدالت کا دامن پکڑا ہے۔ وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ، اور دیکھو اس کے ہاتھ اور پیر کو مت کاٹنا، ہاتھ پیر کو مت کاٹنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول، فرما رہے تھے، ایاکم والمسلط ولو بالکلب العقور، بچو ہاتھ پیر کاٹنے سے، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی ہاتھ پیر مت کاٹو۔ اسلام یہاں تک منع کر رہا ہے، ایک جانور جو اذیت بھی پہنچا رہا ہے، کاٹ رہا ہے لوگوں کو، اس کے بھی ہاتھ پیر کاٹنے کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، روز 21 ہے، مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، یہی وجہ تھی کہ جب ابن ملجم مولا کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس کے ہاتھ جکڑے ہوئے تھے، ہاتھ جکڑے ہوئے تھے۔ حسنین نے جب امام کے سامنے ابن ملجم کو پیش کیا تو امام نے ایک مرتبہ کہا، اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو اس نے کہا، جس نے جہنم کو مول لے لیا